سوال ضرور کروں گا. ایک منٹ سر بیرسٹر صاحب, اطہر صاحب آپ پہ ایک سوال ہے. بیرسٹر صاحب آپ کہتے ہیں جون سے نیب کے جو ترمیم کا کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہے. بیرسٹر صاحب بیچ میں بن جاتے ہیں تو وہاں سے اصل ایشو بنتا ہے, اور وہی ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھ لیں چاہے نیب ہو جائے یا دیگر معاملات ہو جائیں, وہاں پہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ فیئرنیس ہمیں کم نظر آ رہی ہے. بیرسٹر صاحب میں آپ کو پورا موقع دینا چاہتا ہوں. ایک منٹ لسن ٹو می. ایک کامنٹ میں ضرور کروں گا اور ایک سوال ہے آپ کے لیے. ہاں جی, بیرسٹر صاحب میں آپ کو, آپ نے کہا کہ نیب کے جو ترمیم کا کیس ہے اس میں جون سے وہ تاخیر کا شکار ہے اور نہیں اس کا فیصلہ آ رہا, لیکن یہی بات آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے روز کرتے ہیں کہ مخصوص نشستوں والا کیس کا فیصلہ 6 مہینے بعد تک آ سکتا ہے, تو اس میں 6 مہینے انتظار نہیں ہو سکتا؟ بیرسٹر صاحب میرا آپ سے ایک مدبانہ گزارش ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا میں نے نعیم پنچوتا صاحب کو فون اٹھا کے کسی کو انسٹرکشن دیتے بھیجا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ جو کیبنٹ والی بات کی تھی نا کہ جی کیبنٹ سے اگر اپروول لے لی ہوئی ہے پرائم منسٹر نے تو پھر ستہ خیرہ نے, آپ کا یہ والا کلپ جو ہے نا یہ پاکستان تحریک انصاف نے پھیلانا شروع کر دینا ہے. سر پھیلانا شروع کر دینا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. This information میں پریوی نہیں ہوں اس انفارمیشن کا. اگر کوئی اسپیشل کیبنٹ اپروول لیا ہے, ایک تو بات ہے کہ یہ 2008 کی بات ہے, this is not as recent as 2021 یا 2022 جہاں پہ یہ 18 19 20 22 جہاں پہ 8 کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ گاڑی دیکھیں, میں سر ایک ایک کر کے نعیم صاحب ایک ایک کر کے جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. اور اگر یہ نیب نے کیس واپس, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ according to your information, because again I am not privy to this information, میری نالج میں نہیں ہے کہ نیب نے یہ کیس واپس لیا ہے. اب جو سچویشن ہے بیرسٹر صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پوری طرح نالج نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے. نیب نے, میں نے آپ کو بتایا, آپ یہ جو انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ اس کو ریکنفرم کر دیجئے. ہاں میں ریکنفرم کر لوں گا نا, I'll get back to you on this. لیکن یہ بات ہے کہ 2008 میں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نے the then prime minister اگر کوئی اسپیشل اپروول کیبنٹ کے اس سے دیا ہے, کیبنٹ اپروول ایز بینگ دی پرائم منسٹر, تو دین ابھی اس میں یہ بھی تو ایشو ہے نا. دیکھیں یہاں پہ فیڈرل پول میں وہ کہہ رہے ہیں لیکن ایک طرف توشہ خانہ کا کہا جا رہا ہے, تو دین یہ بھی تو ایک ڈسپیرٹی ہے, اس کی بھی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے منصور صاحب, یہ مسئلہ حل کریں نا. وہ جھوٹ بول رہی ہے, آپ یہ اپنی حکومت دے رہی ہے. اطہر صاحب کی بات سنیں جی, اطہر صاحب کی بات سنیں. نہیں مسئلہ حل کریں جی, مسئلہ حل کریں. یہ جو گاڑی والا کیس ہے یہ بھی خان صاحب پہ ڈالیں, کم از کم کسی کونے تو لگے, یہ پتا تو چلے. تو میرے خیال میں یہ کیس بھی عمران خان, یہ پتہ نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ یہ وہی مرسیڈیز تو نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے آئے تھے اور کہا تھا سپریم کورٹ گڈ ٹو سی یو. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا ہوگا, تو یہ وہی مرسیڈیز تو نہیں ہے. اطہر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جس پہ عمران خان صاحب اسپیشل بیٹھ کے آئے تھے اور کہا, اور سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا گڈ ٹو سی یو, آئے آپ مرسیڈیز پہ آئیں. نہیں یہ وہ مرسیڈیز ہے جس پر مریم نواز چڑھی ہوئی تھیں, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ مرسیڈیز کے اوپر آپ سوار تھیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایسی مرسیڈیز تھی. یہ وہ مرسیڈیز ہے, وہ جو کوئی مرسیڈیز نہیں. نعیم صاحب وہ جو مریم نواز صاحبہ والی جو گاڑی تھی نا وہ BMW تھی, یہ میاں صاحب کی مرسیڈیز ہے. یہ دو ڈیفرنٹ گاڑی ہیں. وہ BMW تھی جس پہ مریم صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ جی مجھے نہیں پتا, میری کبھی کوئی BMW نہیں رہی, لیکن وہ بھی آئی ہوئی ہے. ایکچولی JIT کی رپورٹ تھی جس میں آیا ہوا تھا کہ ان کو ایک BMW بھی ملی تھی. وہ کہہ رہی تھی مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے پاس کبھی کوئی BMW نہیں ہوتا. سر وہ ان کو کدھر سے ملی تھی, منصور صاحب؟ سر وہ بھی ان کو باہر سے کسی نے گفٹ کی تھی مریم صاحبہ کو, ان کو گفٹ ہوا. توشہ خانہ نہیں تھا, وہ توشہ خانہ نہیں تھا. اچھا منصور, نہیں منصور صاحب نہیں کرتا بھائی, ان کو تو بڑی بات نہیں کرتا. آپ دونوں بھائی کا مجھے گھڑی گفٹ کی ہے, میری گھڑی میری مرضی. 47 لاکھ اپنی مرضی کے مطابق ریٹ لگوا کے وہ خانہ کعبہ کے اس والی گھڑی, وہ تو یہی کہتے ہیں نا بانی PTI عمران خان, تو یہی کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. یعنی کتنی شرم کی بات ہے, ڈاکہ آپ الگ ڈال لو اور پھر گفٹوں کی مد میں جو ہے وہ پیسے جناب بنا لو, دیکھو کتنی شرم کی بات ہے. اطہر صاحب اپنا کیس بالکل رائٹلی بیان کیا, عمران خان صاحب نے یہی کیا. اطہر صاحب کی بات سنیں منصور صاحب, اور جو چیز لی نہیں جا سکتی اس کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کبھی کسی کی منظوری اور کبھی پول میں ڈال دیں. اطہر صاحب کی بات سنیں, اطہر صاحب کو گاڑیوں کی بہت نالج ہے, آپ ان کی بات سنیں. جی اطہر صاحب. منصور صاحب دیکھیں ایک منٹ, منصور صاحب ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس وقت توشہ خانہ کے مقدمات کس کے خلاف چل رہے ہیں؟ یہ خان صاحب کے خلاف. اور آپ نے نکالنی ہے, آپ نے نکالنی ہے میاں صاحب کی گاڑیاں, مریم بی بی کی BMW. پھر آپ کہتے ہیں میاں صاحب انٹرویو نہیں دیتے. بھائی اس طرح کا رویہ ہوگا میڈیا کا تو پھر وہ کیوں انٹرویو دیں گے آپ کو؟ تو میں سوال نہ کرنا پائیں, تو اس میں اپنا جو ہمارا قصور ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو میں اطہر کاظمی صاحب آپ کی CD 70 کے بارے میں سوال کروں, پھر بیٹھ کے کیا کروں؟ ساری بات کوئی نہ کوئی سوال تو کرنا ہے نا. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ بات تو آج عمران خان کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیں اس نے کتنا ظلم کیا اس ملک میں.
سر میں اطہر صاحب میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی ایک بات بتا دوں, مجھے خان صاحب کے خلاف یا جو احتساب کا اگر کسی کے اگینسٹ عمل چل رہا ہے مجھے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں میاں صاحب کا کیس کی فائل بھی جو ہے اس کے نیچے اتنے ہی پہیے لگے. منصور صاحب کیسے کرا سکیں گے؟ اس توشہ خانہ سے تو پتہ نہیں کس کس جرنل نے اور کس کس جو ہے وہ چیف نے اور کس کس نے کیا کیا گفٹ لیے ہیں آج تک تفصیلات تو کسی عدالت کے اندر وہ سبمٹ کروا نہیں سکے فارم 47 والے, اسی وجہ سے نہیں کروا سکے کیونکہ صرف جو ہے وہ قانون انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے, ملک اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے. آپ نے سنا نہیں ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا, اور مذاق کی بات ہے نا. ویسے نعیم صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ اگر فارم 47 والے نہیں جمع کرا سکے تو 2018 کے بعد جو آپ لوگ فارم 45 والے تھے, آپ لوگوں نے بھی کسی جنرل کی یا کسی چیف کی کوئی لسٹ نہیں جمع کرائی تھی کہ جناب یہ لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ بھی چپ کر کے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگوں کی بھی ہمت نہیں ہوئی. دیکھیں ہمارے دور حکومت کے اندر اگر کہیں پر پٹیشن دائر ہوئی ہو یا کہیں پر کسی نے ریکارڈ مانگنے کی استدعا کی ہو تو مجھے بتائیں کہ ہم نے ڈینائی کیا. جی میں بتاتا ہوں, کوئی ریکارڈ جی میں بتاتا ہوں, میں ایک منٹ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ اطہر صاحب, نعیم صاحب آپ کی حکومت میں ذرا وہ جو جرنلسٹ وہ صحافی جس نے توشہ خانہ کی لسٹ نکلوائی تھی نا, ذرا جا کے پتہ کرائیے گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس بیچارے کا حال کیا کیا تھا آپ لوگوں نے.